وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا ویلکم، استقبال ہے اس ہمارا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 59 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ آج کی مجلس میں ہم کچھ پرانے ایپیسوڈ کا ریویژن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ بھی جانیں گے، اور اگر ٹائم ملتا ہے تو پھر قریش کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ شروع ہوتی ہے، یعنی اب تک مسلمانوں کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو جواب دیتے ہیں، یعنی انہیں سبق سکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو مزہ چکانے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ بار قریشی کچھ نہ کچھ کرتے تھے، چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کے ساتھ سریہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جنگ بدر کا معاملات، جو واقعات، جو جنگ ہوتی ہے وہ بھی کوشش کریں گے اس میں ہلکا پھلکا لے اگر ٹائم ملتا ہے تو۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کچھ اور تھا، لیکن مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کچھ اور تھا۔ صحابہ کرام کو یہی کہتے کہ آپ اس پر صبر کریں، اگر وہ آپ کو قید بھی کرے تو برداشت کریں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تھے، اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک دوسرا طرح تھا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ایک لیڈرشپ ملتی ہے، ایک سرداری، ایک جنرل، ایک کیپٹن، ایک کمانڈر میں جو تمام کوالٹیز تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر باہر آتی ہیں۔ قریش کی وہ لائن آپ سب کو یاد ہوگی جب دارالندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا ان لوگوں نے پلان بنایا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہاں سے جانے دیں تو ہمارا سب سے بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم تمام لیڈرز کی کوالٹی موجود ہیں، وہ ایک بار ہم سے بچ کر چلے جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی جماعت کو کس طرح سے فوج میں تبدیل کر دیں گے، ایک وہ چھوٹی سی جماعت کو تیار کر دیں گے ہمارے مقابلے میں لا کر، کیونکہ ان کے اندر یہ تمام کوالٹیز موجود ہیں، اور وہ تمام کوالٹیز ہم یہاں پر دیکھیں گے انشاءاللہ اسی سیرت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو ہجرت کرتے ہیں، یعنی ہجرت کا سب سے پہلا سال، پیر کا دن تھا 23 سپٹمبر اور 622 عیسوی۔ آپ سب سے پہلے قباء کی مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ مدینہ آنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو تمام راستے بتلا دیے۔ کون سے راستے؟ روڈ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں جا کر کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پہلے ہی سے اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے ایک ٹیم تیار کر دی آپ کے لیے کہ آپ کو جانا ہے، وہاں پر جا کر دین کی خدمت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں 4 دن رکتے ہیں، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے۔ یہاں پر جب 4 دن رکتے ہیں ایک مسجد بھی بناتے ہیں، مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلتے ہیں مدینہ کے لیے۔ راستے میں جمعہ کا وقت ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور اس مسجد کو مسجد جمعہ بھی کہتے ہیں۔ اب جیسے ہی یہاں سے آگے بڑھتے ہیں مدینہ کی طرف، تاریخ کے پنوں میں ایک بہت بڑا واقعہ درج ہو گیا، یعنی یہ وہ واقعہ ہے کہ تمام مدینہ اڑل پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، یعنی بچے، جوان، بوڑھے، حتیٰ کہ کافر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئے۔ ہم سن کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننیال تھے بنو نجار، وہ بھی آپ کے استقبال کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہو کر آ گئے تھے۔
بنو نجار کی یہی خواہش تھی کہ آپ کی وہ خاطرداری کرے، اپنے گھر میں آپ کو مہمان بنائے، کیونکہ آپ رشتہ دار ہو۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کی خواہش تھی کہ آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنائے، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی نے بھی آپ کی اونٹنی کی رسی پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، کہا آپ کے ساتھ چلے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا تھا۔ آپ نے کہا کہ اس کی رسی چھوڑ دو، کہ آپ اس کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا قصوہ کا، کہ جہاں پر جا کر بیٹھے گی انہی کے گھر کے پاس میں مہمان بنوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے گھر میں مہمان بنتے ہیں۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ایک رسول کو اپنے گھر میں مہمان بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ میں آتے ہیں اپنا کام شروع کر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آرام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، کھجور کے پتوں کے نیچے، کھجور کی شاخوں کے نیچے سونے کے لیے نہیں آئے تھے، نہ آپ کو خواہش تھی کہ آپ کو لیڈر بننا ہے۔ جو عبداللہ بن ابی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کرسی چھین لی، مدینہ میں آپ آئے تھے اس کی کرسی چھیننے کے لیے، بادشاہی کے لیے، لیڈر کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی خواہش کی سرداری کی، نہ کبھی کہا کہ مجھے سردار بناؤ۔ لوگوں نے آپ کو اپنا سردار چن لیا، لوگوں نے آپ کا ایسا استقبال کیا جیسے ایک لیڈر کی بھی استقبال نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں، لوگوں نے اسی وقت آپ کو اپنا سردار بنا لیا، اسی وقت آپ کو لیڈر تسلیم کر لیا۔ اب جو استقبال ہو گیا، لوگوں نے خود چن لیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ رسول اللہ کا مقصد تھا مدینہ آنے کا اللہ کے دین کو غالب کرنا، نہ کہ مکہ والوں سے بدلہ لینا، نہ انہیں مزہ چکھانا۔ جب وہ آ رہے تھے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیلف ڈیفنس کے طور پر ان کو سزا بھی دی، انہیں مارا بھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اور پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے مدینہ کی حالت آپ کو بتائی تھی کہ مدینہ میں کتنے بڑے پرابلمز تھے، اور اس کا سلیوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آسانی سے نکال دیا۔ یہاں تمام مسلمان بکھرے ہوئے تھے، مکہ سے جو مسلمان آئے تھے وہ یہاں پر پھنس گئے تھے، یعنی ان کے پاس نہ گھر تھا نہ مال تھا، بس انہوں نے اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنے گھر سے ہجرت کی۔ جب وہ یہاں پر آ تو گئے، لیکن یہاں پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تیار ہیں جان دینے کے لیے، بس آپ رسول اللہ ہمیں حکم دے ہمیں کیا کرنا ہے، آپ ایک یونٹی بنائیں، آپ جو ہم سے کام کروانا چاہیں، آپ اگر ہمیں دریا میں کودنے کا بھی حکم دے تو وہ بالکل تیار تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر لے کر رسول اللہ کے لیے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے۔ اور مدینہ کے حالات میں مدینہ کے مسلمان اوس اور خزرج آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی۔ ایک جگہ کرنا ہے، ایک یونٹی بنانا ہے، ایک امت بنانا ہے، یہ ایک بہت بڑا مشکل کا کام تھا۔ تو یاد ہوگا کہ جو مدینہ کے جو مسلمان تھے اور جو کافر تھے اوس اور خزرج، یہ آپس میں خون کے پیاسے تھے، ان کے سروں پر خون سوار تھا کہ میرا گھوڑا تیرے گھوڑے سے پہلے کیسا پانی پی گیا، میرا گھوڑا تیرے گھوڑے سے پہلے کیسے آگے بڑھ گیا۔ کم بات کرتے تھے، پہلے وہ تلوار نکالتے تھے، اتنا جہالت میں ڈوبے تھے، اب ان کی تربیت کرنی تھی، یعنی کلمہ پڑھتے ہی چٹکی سے سوئچ آن کرتے ہی جو نیچر ہے وہ بدل نہیں سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرابلم کو آسانی سے سولو کیا۔ یہ جو خون کے پیاسے تھے وہ اپنے بھائی کے لیے اب قربان ہونے لگے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی کہ بھائی کو تکلیف آنے سے پہلے اس تکلیف کا مقابلہ کرنے لگے، یعنی ایسا پیار، ایسی محبت آج بہت کم ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے پرابلمس ہیں، آپ نے آہستہ آہستہ اس کو سولو کیا۔ ہمیں ایک اور پرابلم تھی کہ مدینہ کے کافر، اب انہیں اپنے ساتھ ملا کر رکھنا تھا، یعنی ان کے شہر میں آنا، انہیں آرڈر دینا، اپنے حساب سے چلانا، یہاں اذانیں ہوں گی، یہاں نماز پڑھنا ہے، یہاں مسجد بنے گی، یہ تمام چیزیں ایک اسلامی قانون ہوگا۔ لیکن یہاں پر مکہ کے مسلمان تو ہے، لیکن مدینہ کے جو کافر ہیں وہ بھی موجود ہیں، اب ان کو کیسے ہمارے ساتھ جوڑیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بڑا باخوبی، بڑے اچھے انداز سے کیا۔ عبداللہ بن ابی کا معاملہ تو الگ تھا، یعنی بعد میں سبھی کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ایک بڑا منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے، مسلمانوں کو بڑا پریشان کیا، اس کے بارے میں ہم آگے سنیں گے۔
لیکن مدینہ میں ایک اور قوم تھی، یہودی کی شرارتیں آپ نے سنی تھی کہ کس طرح سے یہ شرارتیں کرتے مدینہ میں اوس اور خزرج کو لڑا تھے، اور مدینہ میں ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ مدینہ کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، مدینہ کا پیسہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں بھی اپنے ساتھ ملا کر چلانا تھا، کیونکہ شروعاتی دن تھے، کیونکہ ان کی شرارتیں تو پتہ تھی، لیکن اگر ان کو الگ سے چھوڑ دے تو یہ ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا نقصان تھا۔ اور اگر 2 قبیلے آپس میں لڑیں گے، یہودی اور مسلمان، تو یہ نظام بھی نہیں چلے گا، امن بھی قائم نہیں ہوگا، اور قریش کو موقع مل جائے گا کہ کس طرح سے وہ مدینہ پر حملہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں امن قائم کرنے کے لیے، یہودیوں سے بچنے کے لیے، یہودیوں سے مدینہ کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا۔ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ قریش کا مقابلہ کریں، کیونکہ قریش کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی تعداد چاہیے، کیونکہ قریش مدینہ والوں کے مقابلے مال میں بھی زیادہ تھے، طاقت میں بھی زیادہ تھے، اور قریش کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج بھی کرنا تھا تو اپنے ساتھ اپنے گھر کو بھی حفاظت کرنا تھا، سیلف ڈیفنس بھی کرنا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ اب جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں، مدینہ میں سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ ایک مسجد ایک سینٹر بھی تھی، ایک بیس بھی تھا، ایک مسجد کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ بھی تھی، تربیت گاہ بھی تھا، یہاں پر شادیاں بھی ہوتی، یہاں پر کورٹ کے فیصلے بھی ہوتے، اور یہاں پر ایک مرکز بھی تھا۔ اس کے بعد ایک اور پرابلم آ گئی، یعنی مکہ سے جو مسلمان آئے تھے، نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ ان کے پاس پراپرٹی تھی، نہ زمین تھی، نہ کاروبار کرنے کے لیے کچھ، یعنی وہ اپنا سب کچھ وہاں پر چھوڑ کر آ گئے تھے، اور ان کی تعداد دن بدر بڑھ رہی تھی، یعنی آج 10 تھے، کل 20 ہو گئے، کل اسے 50 ہو گئے، پھر 100 ہو گئے۔ یعنی مدینہ کے اندر جو شہر تھا اس کے اندر نہ ہوٹلز، نہ زمین، نہ پلاٹس، کچھ ایسی نہیں، کھلی بنجر زمین، اوپر آسمان نیچے زمین۔ اور مدینہ میں امیر بھی تھے اور غریب بھی تھے، یعنی امیر تو بہت کم تھے، لیکن مدینہ میں زیادہ تر غربت کے مارے، غریبی کے مارے، جنگ کے مارے سب لوگ کمزور ہو چکے تھے، مالی معاملات ان کے بالکل کمزور تھے۔ اب اتنی بڑی تعداد کا انتظام کرنا تھا، یعنی ہر روز 50، 100، 200 یا 500 لوگوں کا کھانے کا انتظام کرنا، یعنی ہر روز اتنا بڑا انتظام کرنا مشکل ہے۔ یعنی کبھی کبھار کسی نے کھجور کا تنا لا کر رکھ دیا، کھجور کے پھلوں کو لا کر رکھ دیا کہ ہر کسی نے 1 2 کھجور کھا لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ہر روز کھانے کا انتظام کرنا بڑا مشکل تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی حکمت عملی سے، یعنی ایسا بڑا کارنامہ کیا کہ بھائی سے بھائی کو جوڑ دیا۔ یہ دنیا کی ایک سب سے بڑی مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھائی چارہ دونوں میں جوڑ دیا کہ ہمیں کتابوں میں ایک نہیں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ 100 لوگوں کا انتظام بڑی مشکل سے کرتا ہے، لیکن اگر ایک بندہ ایک کا کھانے کا انتظام کر دے تو اس کے لیے آسان ہے۔ یعنی ہر روز 100 کا انتظام کرنے سے بہتر ہے ہر روز ایک کا انتظام کر دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے ایسا کام کر دیا کہ یہ ہمارے لیے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کچھ لوگوں کو بلایا اور مہاجر کو کچھ لوگوں کو بلایا، ان دونوں میں سے ایک کو بلایا اور کہا آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ کہہ دیا کہ جو تمہارا جو سگا بھائی ہے وہ چھوڑے، اس سے زیادہ ضروری ہے تمہارا سگا بھائی ہے۔ یعنی لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے جانا بھی تھا، سنا بھی تھا کہ یہ مثالیں بھی 2 جسم 1 جان، یعنی ایک صحابہ کے بارے میں ہم نے جانا تھا، تقریباً آپ کو میں نے 2-3 صحابہ کی مثال دی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا مال اپنے بھائی کے لیے قربان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بھائی بنایا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بیچ ایسی محبت ڈالی کہ یہ سگے بھائی ہوں۔ یعنی صحابی نے اپنا مال، اپنا گھر، حتیٰ کہ اپنی بیوی کا بھی حصہ اپنے جو بھائی تھا اس کو دے دیا۔ یہ بردرہوڈ، بھائی چارہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، یہ مثال ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کے بیچ میں ایگریمنٹ بنا دیا کہ آج سے مکہ والے، مدینہ والے ایک امت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایگریمنٹ میں دیت کے بارے میں لکھ دیا، لڑائی جھگڑے کے بارے میں لکھ دیا، قتل کرنے کے بارے میں لکھ دیا، اور انصار اور مہاجر سے ایک عہد لے لیا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو، ایک امت ہو،
کیونکہ یہ ایک نئے معاشرے کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا۔ کوئی آج سے یہ نہ کہے کہ میں چھوٹا ہوں تم بڑا، میں بڑا ہوں تم چھوٹا۔ آج سب ایکول ہے، یعنی غریب امیر دونوں ایکول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی ایسی تربیت کی، کچھ دنوں کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرتے تھے، اور دشمن اتنے زیادہ کٹر دشمن تھے، لیکن آج دشمنی کو بھلا کر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر گھوم رہے۔ یعنی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی کہ چٹکی بجاتے ہی سبھی نہیں ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا کہ جو ایک داعی ہے، جو دین کا کام کرنے والا ہے، دین کی دعوت دینے والا ہے، تبلیغ کرنے والا ہے، اس کا لہجہ، اس کا بات کرنے کا طریقہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ نرمی ہمیں یہیں سے ملتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے میں خود آیا، مجھے دیکھنا تھا کیا یہ سچ میں رسول ہے یا صرف ایک کہانیاں سناتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، تبھی سمجھ گیا کہ یہ جھوٹا شخص نہیں ہے۔ جو ان کا چہرہ تھا وہ صاف بتا رہا تھا کہ یہ سچے نبی ہے۔ پھر میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے، اے لوگو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سوتے ہیں تب اٹھ کر نماز پڑھو، میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود کے لیے پسند ہو۔ انہوں نے کہا کہ مومن کے لیے دیوار ہے، یعنی جس طرح اینٹ سے اینٹ مل کر مضبوط ہوتی ہے، ویسے ہی مومن ایک دوسرے سے مل کر ایک مضبوط دیوار بنتے ہیں جسے کوئی توڑ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا بغض نہ رکھو، حسد نہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ پیٹھ نہ پھیرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھیں، اور آپ نے کہا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرو اور نہ اسے دشمن سمجھو۔ اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ اور آپ نے کہا تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا۔ اور آپ نے کہا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا بھائی بازار میں بھوکا رہے۔ اور آپ نے کہا مسلمان کو گالی گلوچ کرنا فاسق ہے، مسلمان کو مارنا کاٹنا کفر ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانے کو صدقہ قرار دیا اور اسے ایمان کی ایک شاخ قرار دیا، یعنی ایمان کی شاخوں میں سے یہ ایک شاخ ہے۔ اور آپ نے کہا کوئی مسلمان کسی لنگے کو کپڑے دے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو جنت میں سبز کلر کے کپڑے پہنائے گا۔ جو کوئی مسلمان بھوکے کو کھانا کھلائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنت میں پھل کھلائے گا۔ جو کوئی مسلمان پیاسے کو پانی پلائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنت میں شراب پلائے گا۔ اور آپ نے کہا آگ سے بچو، اگر کھجور کی ایک ٹکڑا بھی اگر تمہیں مل جائے اسے صدقہ کر کر آگ سے بچو۔ اگر تمہارے پاس کھجور بھی نہیں ہے، پاکیزہ بول دیا کرو۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اخلاقیات کو بلند کیا، ان کی صلاحیتوں کو جگایا، ان میں محبت جگائی، ان میں ہمدردی جگائی، یہاں تک کہ اتنا اعلیٰ مقام پر ان کو پہنچا دیا۔ انسان کی تاریخ میں انبیاء کے بعد یہ سب سے بڑے نمونہ ہمارے لیے۔ پھر دنیا میں انبیاء کے بعد اس امت کے سب سے افضل ترین، سے نیک، سب سے گہرا علم رکھنے والے، سب سے زیادہ تکلیف برداشت کرنے والے، سب سے زیادہ صبر کرنے والے، اور یہ سب تمام کام کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بدلہ بھی دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ نے ان لوگوں کو دنیا میں بھی اپنے نبی کے ساتھ رکھا اور آخرت میں بھی اپنے نبی کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہاں جو مقام ملا، یہ کیوں ملا؟ یہ ہر بات میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے، ہر بات میں، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں یہ مقام دیا۔
لوگ آپ کے ساتھ کیسے جڑتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ کیسے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خوبیاں سنتے ہیں تو ہم بھی بہت زیادہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، یعنی صحابہ میں بھی یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ کی مہمان نوازی، آپ کی محبت، آپ کا جو احترام، آپ کا جو دل نرم تھا، لوگ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یعنی جب کوئی صحابی آپ کے ساتھ ملتا، آپ سے بات چیت کرتا، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کہتا کہ پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یعنی ہر صحابی آپ سے مل کر یہی کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھے کرتے ہیں۔ یعنی اتنا پیار، اتنی بات چیت، اتنا ملنا ملانا، اتنا ان کے ساتھ گھل مل جانا، ہر کوئی آپ کا فین بن جاتا۔ یعنی ایسے ویسے نہیں فین، یعنی آج کل کے جو فین، پنکھے پھرنے والے فین نہیں، آپ کی خاطر جان دینے والے۔ پچھلے ایپیسوڈز میں سن کر آئے ہیں کہ جو مکہ کے لوگ کافر قریش کہتے تھے کہ آپ کو یاد بھی ہوگا کہ اگر کوئی شخص محمد سے مل لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، آپ جو مسکرا کر بات کرتے تھے تو لوگ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آتے، آپ کے فین بن جاتے۔ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی بنانے میں کامیاب ہو گئے جو ہم صرف کتابوں میں یا سنتے رہتے ہیں، جو تاریخ کے پنوں میں سب سے بہترین مثال ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی۔ آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں، جو پچھلے ایپیسوڈ کا ہمارا ٹائٹل بھی تھا کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ تاریخ کے پنوں میں موجود ہے کہ ایسے لوگ موجود تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جوڑا، ایک یونٹی بنائی، ایک امت بنائی کہ ہمارے لیے مثال بنے اور خود مل کر رہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے کافروں کے ساتھ ایسے اخلاق میں بات چیت، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ معاملات کرنا، اب وہ بھی آپ کے فین بن گئے۔ یعنی مدینہ کے کافر کچھ ہی دنوں میں اسلام لے کر آتے ہیں، لیکن جو منافق تھے وہ حق درمی میں، اپنی چالوں میں، اپنے بدماشیوں میں موجود تھے۔ جس طرح ہم پچھلے ایپیسوڈز میں پڑھ کر آئے تھے کہ مدینہ میں 3 طرح کی قوموں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان صحابہ جو مکہ مدینہ کے تھے، دوسرے وہ جو مدینہ کے کافر تھے اور جس میں عبداللہ بن ابی جیسے منافق تھے، تیسرے بچے کون؟ یہودی۔ ابھی مسلمانوں کو مضبوطی چاہیے تھی، لیکن بنا یہودیوں کے مدینہ کو سیف کرنا، بنا یہودیوں کو مدینہ کو بچانا قریش سے، یہ بڑا مشکل تھا، کیونکہ قریش کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اپنے ساتھ کر لیا، کیونکہ اگر مدینہ میں امن قائم کرنا ہے، امن رکھنا ہے، ایک دوسروں کے ساتھ مل کر چلنا ہے تو یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ انہیں وہی مقام دیا گیا، انہیں وہی مرتبہ دیا گیا جو ان کے لائق تھے، کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور مسلمانوں کی تعداد جب 2 مل جائیں تو ہو سکتا ہے کچھ کافروں کا، قریشوں کا مقابلہ کر پائے، ورنہ اگر مسلمان مٹھی بھر تھے اور سامنے کی ایک بڑی فوج، تو ہم جس طرح آگے جس طرح جنگوں کے معاملات، جنگوں کے انشاءاللہ وہ واقعات جانیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ چھوٹی مٹھی بھر مسلمان مٹھی بھر تھے اور سامنے کی تعداد کتنی بڑی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے، اپنے ٹیکٹس سے یہودیوں کو اپنے ساتھ لگا لیا تاکہ ایک مضبوط ڈیفنس بنے مدینہ کے آس پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ جو یہودی ہے وہ بڑے بدماش ہیں، لوگوں میں وہی خون تھا جو بنی اسرائیل سے آ رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا مدینہ میں امن، مدینہ میں سلامتی۔ پتہ تھا کہ یہودیوں کو بڑی عداوت ہے، انہیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں ان کی جلن، حسد میں اور اضافہ ہو گیا، کیونکہ نبی ہم سے نہیں ہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے نبی آئے اور بنی اسماعیل میں سے نبی آ گئے، تو ان کی جو جلن حسد تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن مدینہ میں یہ پڑوسی تھے، مدینہ کے اندر، مدینہ کے باہر یہ موجود تھے، اگر ان کے ساتھ دشمن والا سلوک کر دیں تو قریش کو ایک بہت بڑا موقع مل جائے گا اور مسلمانوں کو ایک سب سے بڑا نقصان۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا، انہیں اپنے ساتھ جوڑ لیا تاکہ مسلمان اور یہودی آپس میں نہ لڑے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں۔ اور جو باہر سے کوئی ہوا دیتا ہے
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگریمنٹ بنا لیا کہ باہر سے کوئی آ کر کو اسکرو کرے، کافروں کو اسکرو کرے، یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائے، مسلمانوں کو یہودیوں کے، اس سے بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک ایگریمنٹ بنا لیا کہ سب سے پہلے کہ یہودی مسلمان ایک امت ہے، یعنی یہودی اپنے دین پر ہے، مسلمان اپنے دین پر، یعنی وہ اپنا کاروبار کرے اور ہم اپنا کاروبار کریں، مسلمانوں کے حق بھی برابر ہے اور یہودیوں کے بھی حق برابر ہے۔ یہودی اپنے خرچے کے خود مالک ہے اور مسلمان بھی مدینہ میں اپنے خرچے کے خود مالک ہے، اور جو کوئی ہم سے جنگ کرے گا، یعنی اس ایگریمنٹ کے مطابق کسی یہودی سے، کسی مسلمان سے کوئی جنگ کرے گا، ہم مل کر اس کو جواب دیں گے۔ ایگریمنٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ جب جنگ ہوگی مسلمان اپنا خود خرچہ برداشت کریں گے، اپنا یہودی اپنا خود خرچہ برداشت کریں گے۔ انہیں کبھی اگر آپس میں فساد ہو جائے، آپس میں لڑائی ہو جائے، اگر آپس میں کوئی تنگی ہو جائے تو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ ایگریمنٹ میں یہ بھی لکھ دیا گیا تھا کہ قریش کو کوئی بھی پناہ نہیں دی جائے گی، یعنی قریش کا کوئی بھی شخص آ جائے گا اسے کوئی پناہ نہیں ملے گی، اور اگر باہر سے کوئی اگر دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے، یہودی مسلمان مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، مدینہ کو ان سے بچائیں گے۔ اس معاہدے کا، اس ایگریمنٹ کا سب سے بڑا فائدہ مسلمانوں کو۔ بعد میں یہ چیزیں آپ کو خود پتہ چل جائے گی کہ ایک مسلمان کی جو ایک کیپٹل ہے، ایک جو مدینہ ہے، وہ خود بخود نہیں بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور ایگریمنٹ بنایا، ایک مسلمانوں کی قوت بن گئی، ایک ملک بن گیا، یعنی ایک جو شہر تھا مسلمانوں کا قائم ہو گیا، کیونکہ یہودی مدینہ کے اندر بھی تھے، باہر بھی تھے، تو ان کو ملا کر مدینہ کے آس پاس ایک بڑا ڈیفنس سسٹم بنا دیا کہ کوئی بھی اگر مسلمان سے لڑنا چاہتا ہے تو انہیں مسلمان مل کر، یہودی مل کر ان کو ریپلائی کریں، یعنی جو اگر جنگ کرنا چاہتا ہے تو یہودی مسلمان مل کر اس کو جواب دیں گے۔ کیسے کیسے یہودیوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، مسلمانوں کی ایک یونٹی بن گئی، ان کے ساتھ جڑ گئے، لیکن یہ معاملات یہاں پر ختم نہیں ہوئے۔ ایک پرابلم یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سولو کر دی، ایک اور بہت بڑی پرابلم سامنے آ گئی۔ یعنی ایک بہت بڑا پرابلم کون تھے؟ قریش، بالکل بغل میں تھے، مدینہ کے بالکل کتنے 450 کلومیٹر دور پر تھے، کبھی بھی اپنا وہ کالا منہ لے کر آ جاتے تھے، کبھی بھی اپنی چالیں چلتے تھے۔ قریش نے مسلمانوں کے خلاف کئی چالیں چلی، ہر حرکات چلی مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، مسلمانوں کو مدینہ سے باہر کرنے کے لیے۔ یعنی انہیں جیسے ہی خبر ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آرام سے مدینہ میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر لی، مدینہ والوں کو جوڑ لیا، یہودیوں کو جوڑ لیا، یعنی تمام خبریں انہیں آہستہ آہستہ مل رہی تھیں، اور انہیں پتہ بھی تھا کہ مسلمان ایک بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں، یعنی ان کی ایک بڑی طاقت، ایک قوت جمع ہو گئی۔ اب انہیں یہ بات راز نہیں ہے، یعنی انہیں پتہ تھا کہ اگر مدینہ میں یہ مسلمان قابض آ جائیں گے، یعنی قبضہ کر لیں گے، ان کی بہت بڑی تعداد بن جائے گی، تو ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان ہے۔ یعنی ان کا تو یہی ارادہ تھا کہ کسی طرح مدینہ میں فساد کرے، مدینہ میں لڑائی لگوا دیں، مدینہ والوں کو قید کر لے، پھر سے مسلمانوں کو سزا دیں۔ ان لوگوں نے ایک بہت بڑا کام کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سب سے بڑی جو پرابلم تھی وہ آئی بھی، آپ نے کس طرح سے اسے سولو کیا وہ سنتے ہیں۔ مکہ والوں نے جوش اور غصے میں عبداللہ بن ابی کو ایک دھمکی بھرا لیٹر لکھ دیا۔ سب کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کھلا کافر تھا، یعنی اس کی ایک حیثیت سردار بادشاہ تھی، لیکن اس کی جو کرسی تھی، کرسی کی چکر میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی کرسی چھیننے والا سمجھتا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد، اور اس حسد میں وہ پاگل ہو گیا۔ اب جیسے ہی اسے خط ملنا تھا اپنے قابو سے وہ باہر ہو گیا، اس نے مدینہ میں بوال کر دیا۔ جیسا ہی لیٹر اس کے ہاتھ میں آیا، بس ہونا کیا تھا، اس نے مدینہ میں بوال کر دیا۔ لیٹر میں قریش والوں نے دھمکی دے دی، اے انصار کے سردار، آپ نے ہمارے لوگوں کو پناہ دی ہے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں آپ ان سے لڑے، ان سے لڑ کر انہیں باہر نکال دیں، اور اگر آپ ایسا کام نہیں کر سکتے تو ہم اپنی پوری جماعت کے ساتھ آپ پر حملہ کریں گے، آپ کے مردوں کو قتل کر دیں گے، نوجوانوں کو شہید کر دیں گے، اور آپ کی عورتوں کی عزت پامال کریں گے۔ جب یہ الفاظ دھمکی بھرے عبداللہ بن ابی کو سننا تھا، اسے موقع مل گیا
کہ اپنی بادشاہی کی جو کرسی وہ کھو چکا تھا اسے واپس کس طرح سے حاصل کرے، یعنی مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے یہاں سے بھگائے۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے تمام چیلوں کو جمع کر لیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک جنگ کریں، یعنی ان کی ایک تھوڑی سی تعداد ہے مسلمانوں کی، وہ مکہ سے بھاگ کر یہاں پر آئے، اب انہیں ہم مارتے ہیں اور بھگاتے ہیں اور جو بادشاہی کا جو تاج تھا اسے میں پہن لوں گا۔ لیکن اس کا جو خواب تھا وہ خواب ہی رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خواب کو چکنا چور کر دیا کیونکہ یہ بزدل تھا۔ لیٹر تو اسے مل گیا تھا لیکن اس کے پاس جو ہمت تھی وہ نہیں تھی۔ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو آہستہ آہستہ تو جمع کر رہا تھا لیکن اس کے بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی۔ فوراً آپ عبداللہ بن ابی اور ساتھیوں کے پاس آتے ہیں، لوگوں قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرائی سے اثر کر رہی ہے، میری بات سنو، یہ جو جنگ کا ارادہ ہے ہمارے ساتھ اسے چھوڑ دو، تم خود اپنے آپ کو اتنا نقصان پہنچا دو گے جتنا قریش بھی نہ کر پائے۔ تم لوگ کیسے اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے جوانوں سے لڑائی کرو گے؟ یعنی جو مسلمان مجھے یہاں پر لے کر آئے ہیں وہ مجھے ایسے نہیں چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں نے جان پر، موت پر بیعت کی ہے کہ وہ میری خاطر اپنی جان دے دیں گے، یعنی وہ میری خاطر، میری جان بچانے کی خاطر تمہارا قتل کریں گے۔ یہ تمہارا ارادہ ہے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا، مسلمانوں کو یہاں سے بھگانا، قریش والوں کی بات سننا، ان کی دھمکی بھرا لیٹر اسے حاصل کرنا، ان چیزوں کو بھول جاؤ۔ اب جیسے ہی ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی یہ لوگ بھیگر گئے، اور اسی وقت عبداللہ بن ابی کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے بھگانا آسان نہیں، ان کے ساتھ میں جنگ کروں گا تو میں خود ہار جاؤں گا۔ اب وہ عبداللہ بن ابی اپنی چال سے پلٹ جاتا ہے، یعنی مدینہ کے حالات آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگتے ہیں۔ یہ تھے مدینہ کے جو حالات، اور اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ، اور ایک سب سے بڑا جو پرابلم آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سب کو سالو کرتے کرتے عبداللہ بن ابی کو لیٹر آنا۔ یہ لیٹر بڑا قیمتی لیٹر تھا، اگر اس بنا پر عبداللہ بن ابی آہستہ آہستہ لوگوں کو جمع کرتا اور جو مدینہ کے لوگ ہیں وہ الگ ہو جاتے تو پھر مسلمانوں کو یہاں پر رکنا آسان نہیں تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے ایسا کام کیا، ایسا ان کو ڈرایا کہ عبداللہ بن ابی پیچھے ہٹ گیا اور اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب مدینہ کے حالات بالکل نارمل ہو گئے۔ یہ جو تمام واقعات تھے اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو، اس آڈیو کو، یا جس طرح سے بھی آپ اسے دوبارہ سنیں۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ سوال کا جواب کا انتظار کرتے ہیں اگلے ایپیسوڈ تک۔ سوال یہ ہے کہ جب مسجد نبوی بنائی اس کی جو زمین خالی پڑی تھی وہاں پر جھاڑ، قبریں، یہ سب چیز تھی، یہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زمین خریدی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین خریدی، تو اس کے پیسے بھی یاد ہوں گے، غالباً 10 دینار۔ لیکن یہ زمین کس لڑکوں کی تھی؟ 2 یتیم لڑکے، ان کے نام کیا ہیں؟ آپ ہمیں ان کے نام کمنٹس میں لکھ دیں، آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔